اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستہ میں جہاد کرو کوشش کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم ما فی الارض جميعا اگر ان کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو جائے لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ کہ اس کو قیامت کے عذاب کے بدلے میں دے دیں ما تقبل منہم تو ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یریدون وہ چاہتے ہوں گے ان یخرجوا من النار کہ وہ جہنم سے نکل جائیں آگ سے نکل جائیں وما هم بخارجین منها اور وہ نہیں ہوں گے اس سے نکلنے والے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے اوپر قائم رہنے والا عذاب ہوگا ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے ایک درس پہلے ہو چکا جس میں وسیلہ کی جائز صورتوں کے حوالہ سے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں ناجائز وسیلہ کے متعلق تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ ناجائز وسیلہ جو لوگوں نے عام طور پر اختیار کر رکھا ہے وہ شخصیات کا وسیلہ ہے۔ اپنے ایمان کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، عمل کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جائز وسیلہ ہے، اپنے سے چھوٹوں تک سے بھی دعا کروانا جائز وسیلہ ہے، درود شریف دعا سے پہلے بعد میں پڑھنا جائز وسیلہ ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا جائز وسیلہ ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا یہ تو جائز وسیلہ ہے، شخصیات کے نام سے اللہ کو پکارنا اس کا کہیں ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اللہ 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 رب العزت سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص اگر ہو کہ خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور وہ کہ جو لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے حمایتی بنا لیے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ
ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ درجہ میں اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، تو وہ بندوں کے ذریعے درجے کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو ناشکرا ہو۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بڑے واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں، ان کی پکار کا کئیوں کا تو یہ نظریہ ہوتا ہے نا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، کئیوں کا تو یہ نظریہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ درجہ میں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ قرب کا وسیلہ ہے، یہ ان کو پکارنا جو ہے اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا قرب ان کو پکارنے سے حاصل کوئی نہیں ہوتا، خالص اللہ کو پکاریں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ سے ہٹ کے ان کی بندگی کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں، جو نہ ان کو نقصان دے سکیں اور نہ نفع دے سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قُلْ، اے نبی آپ کہیے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی اس نے تو کوئی ایسا نہیں بنایا ہوا کہ جو زبردستی سفارش کر سکنے والا ہو، تو تم ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو کہ جس کو اللہ کوئی نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے کہ جو یہ شریک بناتے ہیں۔ میرے محترم احباب، دنیا میں بڑوں سے رابطے کے لیے درمیان میں بعض اوقات وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے غلط فہمی ان کو پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ سے رابطے کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی افسر سے ملنا ہو تو پہلے جو ہے لفظ بڑا غلط استعمال کر دیتے ہیں کہ جی چپڑاسیوں سے بھی تو پہلے ملنا پڑتا ہے، تو بھائی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو افسر سے تشبیہ دے رہے ہو، اور جن کو وسیلہ بناتے ہو کن کو بناتے ہو؟ انبیاء کو بناتے ہو، اولیاء کو بناتے ہو، تو ان کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ تشبیہ کس سے دے رہے ہو کہ جی چپڑاسیوں سے بھی تو ملنا پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس قدر گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی، اور بے سوچے سمجھے مثالیں دینے لگ جاتے ہیں۔ پھر جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، بھائی سیڑھی جو ہے کس کو تشبیہ دے رہے ہو سیڑھی سے؟ انبیاء کو، اولیاء کو؟ ظالم سیڑھی تو وہ ہے کہ جس کے اوپر پاؤں رکھ کے تم چڑھتے ہو، تو تم نے جو ہے مثال دیتے ہوئے کبھی خیال ہی نہیں کیا، کبھی حیا ہی نہیں کی کہ کس چیز کی مثال دے رہے ہو؟ نبیوں کی مثالیں دے رہے ہو، ولیوں کی مثالیں دے رہے ہو، اور اس چیز سے دے رہے ہو کہ جس کے اوپر پاؤں رکھ کے تم اوپر چڑھ رہے ہوتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ۔ میرے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین شمس المحدثین وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی علاقے میں واعظ کے لیے جائیں، اگر وسیلے کے حوالے سے وہاں پر بات کریں تو آگے سے لوگ کہتے ہیں جی چھت تے چڑھن واسطے سیڑھی دی بھی تے ضرورت ہوندی ہے نا۔ اگلے سال جا کے پھر بات ہم کریں تو پھر یہی جواب ملتا ہے کہ چھت تے چڑھن واسطے سیڑھی دی بھی تو ضرورت ہوندی ہے نا۔ پھر جائیں
سال 2 سال بعد پھر جا کے کوئی بات کریں، پھر جواب یہی ملتا ہے کہ چھت تے چڑھن واسطے کوئی سیڑھی دی بھی تو ضرورت ہوندی ہے نا، تے اللہ دے بندے ہن چھت تے کدی پہنچ بھی تے جا نا، ہمیشہ سیڑھی تے ہی لٹکیا رہنا ہی تو بھئی وہ چھت پہ پہنچنا ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، تو بھئی وہ کبھی تو وقت بھی لاؤ نا کہ اللہ سے رابطہ کر بھی لو نا، پھر صرف ذریعے پہ ہی اٹکے رہنا ہے ساری زندگی، تو حقیقت میں تو یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ رب العزت براہ راست سنتے ہیں، اللہ ان ذریعوں کے کوئی محتاج نہیں ہے۔ عام طور پر جو دنیا کے اندر یہ ذریعے اور واسطے اور وسیلے بڑوں سے رابطے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے ایسی کوئی وجہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض اوقات بڑوں سے رابطے کے لیے چھوٹوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بڑے جو ہیں وہ براہ راست حالات سے آگاہ کوئی نہیں ہوتے، تو ان کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ چھوٹوں کو بیچ میں ڈالا جائے، ان کے ذریعے حالات بڑوں تک پہنچائے جائے، لیکن اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ رب العزت تک حالات پہنچانے کے لیے کسی چھوٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑوں سے رابطہ کرنے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت بعض اوقات اس وقت بھی ہوتی ہے کہ وہ بڑے کوئی بہت ظالم ہوں، جابر ہوں، ہماری سنتے کوئی نہ ہوں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ چلو درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ڈالا جائے اور اس کے ذریعے بات پہنچائی جائے، لیکن اللہ رب العزت تو رحیم و کریم ہے، وہ ایسے جابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کا نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن جبار اور قہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمیع اور مجیب نہیں ہے، رحیم و کریم نہیں ہے۔ وہ جبار اور قہار ہیں عدل کے ساتھ، وہ ظلم کے ساتھ جبار اور قہار نہیں ہے۔ دنیا والے جو جبار ہوتے ہیں وہ ظالم جبار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت عدل کے ساتھ جبار اور قہار ہیں کہ جس کے اوپر واقعی جو ہے وہ قہر کی ضرورت ہو، جبر کی ضرورت ہو، اللہ رب العزت کا جبر اور قہر اس کے لیے ہوتا ہے، تو مظلوم کے لیے نہیں ہوتا کہ مظلوم اپنی بات پہنچانے کے لیے ڈرتا رہے کہ اللہ تو جبار ہیں، قہار ہیں، نہیں، اللہ رحیم و کریم بھی تو ہے نا۔ تیسری صورت بڑوں سے رابطہ کرتے ہوئے چھوٹے سے رابطے کی یہ ہوتی ہے کہ کام کوئی ایسا کروانا ہو کہ جو کام جائز نہ ہو، قانوناً جائز کوئی نہیں یا شرعاً جائز کوئی نہیں، تو چھوٹے کو بیچ میں سفارش میں ڈال دیں کہ جی اس کے آگے وہ مجبور ہو جائے گا تو وہ بڑا کر دے گا، تو اللہ رب العزت وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی کسی کا ناجائز کام کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ ناجائز کام کروانے کے لیے معاذ اللہ اللہ کو بلایا جائے اور درمیان میں وسیلے ڈالے جائیں۔ تو یہ جو صورتیں ہوتی ہیں بڑوں سے رابطے کے لیے درمیان میں چھوٹوں کو ڈالنے کی، تو وہ یہی صورتیں ہوتی ہیں کہ یا بڑوں کو خود حالات کا پتہ کوئی نہ ہو، یا وہ اتنے معاذ اللہ ظالم و جابر ہوں کہ خود وہ سنتے کوئی نہ ہوں، یا یہ کہ ان سے کوئی کام غلط کروانا ہو، لیکن اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، تو پھر اللہ رب العزت سے رابطہ براہ راست کرنا ہے، درمیان میں ان واسطوں وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت ہم قرآن حکیم سے دلائل دیتے ہیں تو فریق مخالف بھی کوشش کرتا ہے کہ وسیلہ کے حق میں کوئی نہ کوئی دلیل وہ بھی جو ہے وہ تلاش کریں، تو سب سے بڑھ کر تو یہی جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سب سے پہلے تو اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کی طرف اللہ خود کہتے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو، تو بھائی ہم کون سا کہتے ہیں کہ کوئی وسیلہ بھی جائز کوئی نہیں، وسیلہ تلاش کرو لیکن جائز وسیلہ تلاش کرو، ناجائز وسیلہ تلاش کرنے کا تو کوئی نہیں ذکر۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تو اس سے ہر قسم کا وسیلہ جو ہے وہ جائز تم قرار دینے لگ جاؤ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، تب اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر چیز ہی کھانا حلال ہو گئی ہے، ہر چیز ہی پینا حلال ہو گئی ہے۔ بھائی وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، لیکن اس سے ہر چیز کھانا اور پینا تو حلال نہیں نہ ہو جاتی، صرف جو حلال چیزیں ہیں وہ حلال ہوتی ہیں نا۔ تو اسی طرح وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو ہر قسم کا وسیلہ تو حلال کوئی نہیں نہ ہو جائے گا. جو حلال وسیلہ ہوگا وہ حلال ہوگا، حرام وسیلہ تو حلال کوئی نہیں ہو جائے گا اس سے. اللہ اللہ. سورہ مائدہ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 80 کے آخر پہ، بلکہ جو الفاظ ہم نے جو ہے وہ جن کو وہ دلیل بناتے ہیں وہ صفحہ نمبر 81 کی ابتدا سے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ جب وہ ظلم کر چکے اپنی جانوں پر، جاؤکا اے نبی تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے وہ بخشش مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رسول سے وہ بخشش مانگے، رسول ان کے لیے بخشش مانگے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون غلط ہونے لگ گیا تھا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رسول ان کے لیے بخشش مانگے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ثابت ہو رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز ثابت ہو رہا ہے، لیکن کس طرح کہ جاؤ کا یہ نبی اے نبی تیرے پاس آئیں، تو نبی کے پاس کب آئیں گے؟ جب نبی زندہ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے تیرے پاس آئیں، استغفار کروانے کے لیے تیرے پاس آئیں. تو نیک آدمی سے، کسی بھی نیک ہستی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے بعد، تو کسی بھی عام نیک آدمی سے، بلکہ ہم تو چھوٹوں سے بھی دعا کروانا جائز سمجھتے ہیں. تو یہ جو وسیلہ یہاں پر جو جائز ثابت ہو رہا ہے یہ تو دعا کا وسیلہ ہی ہے نا، کہ کسی سے دعا کروانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا. تو اس کو ہم کب منع کر رہے ہیں؟ دعا کروانے کا وسیلہ جائز وسیلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اللہ. سورہ یوسف کی آیت نمبر 93. اللہ اکبر. جی صفحہ نمبر 223 ہے میرے پاس. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا میری یہ قمیض لے جاؤ، اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، وہ دیکھنے والا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ اتنا وسیلہ بن گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بینائی واپس آ گئی. تو اگر نبی کا کرتا اتنا وسیلہ بن سکتا ہے تو نبی خود کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کے کرتے کا درجہ زیادہ ہے یا خود نبی کے درجے کا درجہ زیادہ ہے؟ کس کی بینائی واپس آئی ہے؟ جس کی بینائی واپس آئی وہ تو خود اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی جو ہیں جس کو معاملہ خود ان کی اپنی ذات کا ہے، تو ان کا اپنی ذات کا وسیلہ خود ان کے لیے کارگر کوئی نہیں ہوا. ان کے بیٹے کا کرتا جو ہے وہ وسیلے کے طور پر کارگر ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. اگر یہ وسیلہ ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا درجہ تو کم ہو جائے گا، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کا درجہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ ہو جائے گا. یہ بات وسیلے کی نہیں ہے، یہ بات معجزے کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے ان کی بینائی واپس آ گئی. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اس معجزے کے متعلق پہلے بتا دیا گیا کہ آپ یہ کرتا بھیجیں تو اس کے ذریعے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو یہ معجزے کا معاملہ عام معاملات سے ہٹ کے ہوا کرتا ہے. معجزے کو عام معاملات کے اوپر دلیل نہیں بنایا جاتا ہوتا. تو یہ معاملہ معجزہ کا ہے، یہ وسیلہ کا نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ صبر اور نماز جو ہے تو یہ تو اعمال ہی ہے نا، تو اعمال کا وسیلہ تو ہم جائز کہتے ہیں. کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے نا
کہ وہ ان کو اس طرح وسیلہ بناتا ہو کہ یا صبر میری مدد کر، یا صبر میری مدد کروا، یا نماز میری مدد کروا، اس طرح کون ان کو وسیلہ بناتا ہے؟ صبر کو وسیلہ بنانا وہ یہ ہے کہ صبر کرو، یہ تمہارا عمل ہے، اللہ مدد فرما دے گا۔ نماز کو وسیلہ بنانا ہے، نماز پڑھو اللہ مدد فرما دے گا۔ تو یہ تو اعمال کا وسیلہ ہے جس کو ہم جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ واللہ، صحیح مسلم کے اندر کتاب اللباس کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا۔ تو جس وقت وہ کوئی مریض آتا تو وہ اس جبہ کے ساتھ جو ہے وہ استشفاء چاہتی کہ وہ اس کو جبہ پہناتی یا اس جبے کو سامنے رکھتے ہوئے برکت کی دعا کرتی۔ تو محترم احباب، برکت اور چیز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے تبرکات، ان سے اللہ رب العزت فائدہ دے دے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ تو یہ برکت کا معاملہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کے اس محفل میں موجود ہونے یا اس بندے کو پہنائے جانے سے یہ برکت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس سے جو ہے شفا مل جاتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ دعا کرتی تھیں اور ساتھ وہ برکت کے طور پر وہ جبہ پاس ہوتا تھا۔ تو یہ برکت والا معاملہ اور ہے اور وسیلہ بنانا اور چیز ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس، اس کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ان کے پاس تھے، بال مبارک ان کے پاس تھے، اور وہ نظر اتارنے کے لیے وہ بال مبارک جو ہے وہ پانی میں بھگوتی اور وہ پانی جو ہے وہ آنکھوں پہ ملتی، چہرے پہ جو ہے وہ پانی لگاتی، تو نظر اتارنے کا یہ انداز ہوتا۔ تو یہ بھی بھائی برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک وہ باعث برکت ہیں، تو ان کو بھگو کے ان کا پانی استعمال کیا جاتا، باعث برکت ہوتا۔ تو یہ برکت کا معاملہ ہے، یہ وسیلے کا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ جو آیات مبارکہ اور جو احادیث مبارکہ اب تک ذکر ہوئی ہیں نا، ان کی وسیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ کوئی معجزے کے حوالہ سے ہے، کوئی برکت کے حوالہ سے ہے، تو ان کا وسیلے کے ساتھ یا پھر اعمال کے وسیلے کے ساتھ تعلق ہے ان آیات کا۔ جو شخصیات کا وسیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ باقی جو خاص شخصیات کے وسیلے کے حوالہ سے روایتیں پیش کی جاتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری ضعیف درجے کی، بلکہ ضعیف کا جو سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے نا، جس کو موضوع اور من گھڑت کہتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری اس درجے کی ہیں۔ ضعیف کا بھی کوئی اوپر کا درجہ نہیں ہے کہ جو صحیح کے قریب یا حسن کے قریب والا درجہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضعیف کا جو سب سے نچلا درجہ ہے تو ساری روایتیں اس درجے کی ہیں۔ سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، وہ دعا کرتے رہے 40 سال تک دعا کرتے رہے اپنے لیے بخشش کی۔ تو پھر ان کو خیال آیا کہ جب میں جنت میں تھا تو عرش کے اوپر مجھے نظر آیا تھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جس وقت یاد آیا کہ عرش پر یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر خیال آیا کہ یہ محمد کتنا اچھا نام ہے کہ جو اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، تو میں اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے آپ کے وسیلے سے دعا کی، تو تب دعا قبول ہوئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر اس روایت کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کے اندر راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم رحمہ اللہ، جن کی یہ کتاب ہے مستدرک حاکم، تو وہ خود کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بندہ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہوتا ہے
تو یہ من گھڑت روایتیں کر رہا ہوتا ہے، باپ سے اس نے سنی کوئی نہیں ہوتی، تو اپنے پاس سے بنا کے یہ باتیں کرتا ہے۔ اور یہ روایت بھی عبد الرحمن بن زید کی اپنے باپ سے روایت ہے، عن ابیہ کے ساتھ روایت ہے، تو خود امام حاکم نے یہ کہا ہے کہ اس کی اپنے باپ سے جو روایتیں ہیں وہ کوئی قابل اعتبار کوئی نہیں، وہ ساری من گھڑت ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے ضعیف ہونے کے اوپر اجماع موجود ہے، کہ سارے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ بندہ ضعیف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ، امام مدینی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، امام ابن سعد رحمہ اللہ، سب نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو یہ موضوع کی روایت کرنے والا بندہ ہے، تو یہ حدیث موضوع ہے۔ دوسرا راوی اس روایت کے اندر عبداللہ بن مسلم ہے، جو کہ مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول کوئی نہیں ہوتی، تو بہرحال یہ روایت جو ہے یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر خود بتلایا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے جو دعا کی تھی تو وہ ان الفاظ کے ساتھ کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو اللہ رب العزت نے بات بتائی ہے وہ تمہیں جو ہے وارا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر تمہیں اعتماد کوئی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جیسا جھوٹا راوی وہ جو بتا رہا ہے اس کو اوپر جو ہے اعتماد کر رہے ہو، تو خیال کرنا چاہیے، بالکل غلط جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں۔ ایک اور روایت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ایک آدمی نابینا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھیں جو ہے وہ صحیح ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن تم ضرور چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں تو بڑا تنگ ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد نبی الرحمت، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو کہ رحمتوں والے نبی ہیں۔ یا محمد، اے محمد، انی اتوجہ بکا، میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، فی حاجتی، اپنی حاجت میں، لیقضیہا، تاکہ وہ اللہ میری حاجت کو پورا کر دے، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر لے۔ دیکھیں یہاں تک جو روایت ہے نا حدیث کی بعض کتابوں میں یہاں تک ہی ہے اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن یہاں تک جو روایت ہے اس میں معاملہ کیا ہے کہ وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا تذکرہ تو ہے، لیکن ساتھ آخر میں لفظ کیا ہے کہ فشفعہ فیہ، ان کی سفارش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا اللہ میرے حق میں قبول کر لے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس انداز میں وسیلہ بنا رہا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں بھی یا اللہ دعا کر رہا ہوں، ان سے بھی دعا کروا رہا ہوں، تو ان کی دعا کو میرے لیے سفارش کے طور پر قبول کر لیجئے۔ تو یہ تو دعا نیک آدمی سے دعا کروانے کا وسیلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کا وسیلہ ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ صحیح سند کے ساتھ تو اتنی ہی روایت ہے جو کہ جائز حد تک ہے، لیکن یہی روایت جس وقت بہقی کے اندر اور
طبرانی کے اندر آئی نا تو اس کے اندر ایک چیز اضافہ ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک بندے کو یہ دعا سکھلائی اور اس کی تلقین کی۔ لیکن یہ جو اضافہ ہے نا کہ حضرت عثمان ابن حنیف نے ایک بندے کو نبی وسلم کی وفات کے بعد یہ دعا سکھلائی اور اس دعا کے مانگنے کا کہا، تو یہ جو اضافے والی روایت ہے اس کے اندر راوی ابو جعفر مدائنی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، رقبہ رحمہ اللہ، یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے گھڑنے والا بندہ ہے، تو یہ حدیث موضوع حدیث ہے، حدیث سے گھڑنے والے بندے کی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ غیر ثقہ ہے۔ امام نسائی اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ تو یہ روایت بھی بہرحال یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اللہ اللہ۔ مزید عباس بن الفرج اور شبیب بن سعید دو اور راوی اس روایت کے، تو وہ بھی مجروح راوی ہیں۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ گرایا اور فریاد کرنے لگ گیا، تو قبر میں سے جواب آیا قد غفر لک، کہ تیری بخشش ہو گئی ہے۔ یہ روایت جو ہے ابو حیثم بن عدی الطائی کی ہے، یعنی اس کا راوی ہے۔ ابو حاتم رازی، امام نسائی، دولابی، ازدی سب کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ حاکم ابو احمد کہتے ہیں ذاہب الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ امام ابو داود بھی کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں ھذا خبر منکر موضوع، کہ یہ حدیث، یہ خبر، یہ منکر اور موضوع ہے۔ لا یصح الاعتماد علیہ، اس کے اوپر اعتماد درست کوئی نہیں ہے۔ وَإِسْنَادُهُ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اور اس کی سند تو تاریکیوں کے اوپر تاریکیوں کا ہی مجموعہ ہے، یعنی مسلسل اس سند کے اندر جو ہے وہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ اذا کانت لکم الی اللہ تعالی حاجت، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں کوئی حاجت ہو، فصل اللہ تعالی بجاہ، تو میری جاہ کے ساتھ، یعنی میری چہرے کے ساتھ، میری عظمت کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو۔ فإن جاہی عند اللہ تعالی عظیم، پس بے شک میری جاہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی عظیم ہے۔ تو یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی کے اندر وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں موجود ہی کوئی نہیں ہے سرے سے، تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ توسل آدم بعلی و فاطمۃ والحسن والحسین، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ پکڑا تھا حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ اس روایت کا راوی عمر بن ثابت بن ہرمز، امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں غالی شیعہ ہے، کذاب ہے، حدیث سے گھڑنے والا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلف کو گالیاں دینے والا ہے، صحابہ اور تابعین کو گالیاں دینے والا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں ہے۔ ابو داود کہتے ہیں رافضی ہے، خبیث ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں متروک ہے، ثقہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت بھی من گھڑت اور موضوع ہے۔ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ آیا، قحط کا زمانہ تھا، اس نے بارش کی دعا کی درخواست کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو خواب میں نظر آئے اور بارش کی خوشخبری دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود
حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں بارش کی دعا کروانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو پتہ تھا نا، تو اگر ادھر دعا کروانی جائز ہوتی تو حضرت عمر فاروق بھی حضرت عباس کی بجائے قبر اطہر کے اوپر چلے جاتے نا، لیکن وہ تو گئے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروانے کے لیے۔ اللہ اللہ، گیا کون تھا یہ قبر پر؟ کون سا یہ صحابی ہے یا تابعی ہے؟ تو اس کا نام تک بھی معلوم کوئی نہیں۔ روایت کرنے والا راوی سیف بن عمر زبی، ابو داود کہتے ہیں لیس بشیء، ابو حاتم رازی کہتے ہیں متروک، ابن حبان کہتے ہیں کہ زندیق ہے، ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی حدیثیں منکر ہیں، ابن نمیر کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑتا ہے۔ تو یہ ساری روایتیں، یہ ساری موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک روایت نے تو بالکل حد ہی مکا دی نا کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا آیتکم الامور فعلیکم باہل القبور فاستعینوا باہل القبور، کہ جس وقت معاملات میں تم عاجز آ جایا کرو نا تو پھر قبروں والوں کو لازم پکڑ لو اور قبروں والوں سے جا کے مدد مانگا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ساری اسلام کی جو عمارت ہے اس کو زمین بوس کرنے والی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی جس چیز سے منع کرتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب کر کے گھڑ کے روایت وہ ایسی بنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں والوں کو لازم پکڑ لو۔ اللہ اللہ، امام آلوسی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ہوا حدیث مفترن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی ہے بے اجماع العارفین بحدیث ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پہچان رکھنے والے سب کے اجماع سے، لم یروہ احد من العلماء، علماء میں سے کوئی بھی اس کو روایت کوئی نہیں کرتا، ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث المعتمدہ، اور حدیث کی قابل اعتماد کے کتابوں میں بھی یہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اتخاذ القبور مساجد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے، وَلَعَنَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَمْرَ بِالِاسْتِعَانَةِ وَالطَّلْبِ مِنْ أَصْحَابِهَا، پھر کیسے ممکن ہے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو بالاستغاثۃ والطلب من اصحابها کہ اپنے ساتھیوں کو طلب اور فریاد کرنے کی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر والوں سے استغاثہ اور قبر والوں سے طلب اس کی کبھی بھی تلقین کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، پھر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے اور وہ بھی بڑی گھنونی بات، بعض اوقات کوئی بیوقوف یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ جی ہر کام میں چی وسیلے دی تے لوڑ ہوندی ہے نا، دیکھو اللہ نے بھی تے فرشتیاں دے ذریعے کام کروائے نے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی تم اللہ کو بھی محتاج قرار دے رہے ہو کہ اللہ بھی وسیلوں کے محتاج ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے کام کراتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے کام کرواتے ہیں، نہیں تو اللہ تو کن فیکون کے مالک ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہیں۔ وہ ساری آیتیں تجھے نظر کوئی نہیں آئی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، یہ نظر آ گیا کہ فرشتوں کے ذریعے کام کرواتے ہیں، تو وہ فرشتوں کو استعمال کرنا وہ ایک حکمت کا تقاضا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتوں کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، وہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ وسیلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پھر کبھی یہ کہا جاتا ہے جی دوائی بھی تو استعمال کی جاتی ہے نا، تو بھائی دوائی ایک سبب ہے، اس سے دوائی سے تم کوئی مدد مانگتے ہو، وہ اس کو سامنے رکھ کے تو یا دوا میری مدد کر، یا میری اللہ سے آگے جو ہے نا وہ بات کروا دے، کوئی ایسا کرتے ہو؟ اللہ اللہ۔ تو بہرحال
وسیلہ کے حوالہ سے یہ جو لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ شخصیات کا وسیلہ، یہ قطعاً کہیں ثابت کوئی نہیں ہے۔ جو آیات اور صحیح حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان کا وسیلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور جن کا شخصیات کے وسیلے سے تعلق بنتا ہے تو وہ ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح روایت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شخصیات کا وسیلہ یہ قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ اپنے عمل کا وسیلہ جائز ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے، یا اللہ اس ایمان کے وسیلہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے یا ہماری بخشش ہو جائے وغیرہ، یا اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت ہے، یا اللہ اس محبت کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں، محبت اپنا عمل ہے، تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ حرمت کا لفظ، حرمت کا معنی عزت، کہ بے حرمت فلاں، کہ یا اللہ جو فلاں کے لیے میرے دل میں عزت ہے، حرمت ہے، اس کی وجہ سے تو حرمت اپنا عمل ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن خود شخصیت کو وسیلہ بنانا یہ جائز کوئی نہیں۔ آخر پہ ایک مختصر سی بات، میرے والد محترم اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے اور اس سے بات بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میرے والد محترم کے چھوٹے بھائی پروفیسر کفایت اللہ صاحب تھے، تو والد محترم ان کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بندہ میرے پاس آ جائے اور آ کے یہ کہے کہ جی پروفیسر کفایت اللہ صاحب دی وجہ تو میرا ایک کم کر دیو، اور ایک بندہ جو ہے وہ آ کے پروفیسر کفایت اللہ صاحب سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے کہ جی میں پروفیسر کفایت اللہ صاحب دا دوست ہاں تو میرا ایک کم کر دیو۔ اب دونوں کے اندر فرق ہے نا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ پروفیسر کفایت اللہ صاحب دی وجہ تو میرا ایک کم کر دیو، تو بھائی تیرا کو پروفیسر کفایت اللہ صاحب نال کی تعلق ہے، کیوں انہاں دی وجہ تو میں تیرا کم کر دیاں؟ او میرے بھائی نے ٹھیک ہے، لیکن تیرے نال تے انہاں دا کوئی تعلق ثابت کوئی نہیں نا۔ لیکن دوسرا آ کے یوں کہے نا کہ جی میرے وہ دوست نے تے انہاں کہا ہے یا انہاں دی وجہ تو میری دوستی دی لاج رکھ دیا یا کم کر دیو، تو پھر تو ان کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہوا نا۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ اپنا عمل ہے، تو نیک بندے سے اپنے تعلق کا اظہار کرو، اپنے عمل کا اظہار کرو کہ یا اللہ جو ان کے اوپر ہم ایمان قبول کیا ہم نے، یا اللہ ان سے جو ہم محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان سے جو ہم عزت کرتے ہیں، ان کی جو ہم عزت کرتے ہیں اس کے وسیلے سے، تو یہ کسی تعلق کا اظہار کرو گے تو یہ تو درست ہے۔ لیکن ویسے کہو گے کہ فلاں کی وجہ سے، تو فلاں کا بے شک تو منکر ہو، تو فلاں کی وجہ سے بات اس کی تو مانتا کوئی نہ ہو فلاں کی، اور تو کہے کہ اس کی وجہ سے میرا یہ کام کر دو، تو اس طرح کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کا اظہار کرو، اور وہ اگر اچھا تعلق ہے تو اس کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن شخصیت کا وسیلہ، جبکہ اس شخصیت کی باتیں بھی کوئی نہیں ماننی، تو یہ قطعاً جائز کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔